حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکسیر بادیان۔ اس کو بنانے کا طریقہ، اس کے فوائد کون سے ہیں، اس میں احتیاطیں کون کون سی کرنی ہیں، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا حدی اعصابی یعنی گرم تر ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکسیر بادیان۔ بادیان جو ہے یہ سونف کو کہا جاتا ہے، یعنی سونف کی اکسیر، اور اکسیر دوا وہ ہوتی ہے جو فوری اثر کر جاتی ہے۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ دوا جو ہے یہ وہ مریض جن کو معدے کا السر ہو، یا ان کی آنتوں میں سوزش ہو چکی ہو، کھانسی ہو پرانی سے پرانی، پھر وہ مریض جن کو دمہ ہو گیا ہے اور کسی بھی دوا سے وہ ٹھیک نہیں رہتا، اور پھر میرے وہ بھائی جو خطیب حضرات ہیں، قراء حضرات ہیں، نعت خوان حضرات ہیں، جن کا گلا جو ہے خراب رہتا ہے، تو یہ دوا ان کے لیے بھی یہ جو ہے یہ لاجواب ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھا ہوا ہو، آپ کی آواز بند ہو چکی ہو، تو اس صورت میں اس دوا کو آپ جو ہے یوز کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا گلا جو ہے 1-2 خوراکوں سے ہی بالکل زبردست ہو جائے گا۔ اور یہ دوا میں اپنے نعت خوان بھائیوں کو، اپنے خطیب حضرات کو اور اپنے قراء حضرات کو یہ دوا میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ دوا وہ ضرور بنا کے رکھیں، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر گلے کے مسائل جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اگر اس دوا کو آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے۔ اس میں کون کون سی چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں؟ اس میں بہت کم چیزیں ہیں، بڑا سادہ سا نسخہ ہے، بڑا سستا سا ہے، اور نظریہ مفرد اعضاء کی یہ مشہور دوا ہے، اور بڑی زبردست اور لاجواب یہ دوا ہے، کیونکہ گلے کے بیکٹیریے کو یہ دوا جو ہے فوری ختم کرتی ہے۔ اس میں آپ نے ریٹھے کا چھلکا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے، یعنی ریٹھا بازار سے آپ کو بلیک کلر کے دانوں کی شکل میں آپ کو ملے گا، اس میں جو بیج ہوتا ہے اس کو آپ نے نکال دینا ہے، صرف آپ نے چھلکا جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اور اس میں آپ نے سرخ رائی لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے کھانے والی۔ بہت سارے دوست مجھے فون کر کے SMS کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ حکیم صاحب یہ گندک جو ہے یہ نقصان نہیں کرے گی؟ تو میرے بھائیوں اور میرے طلباء کرام، یہ گندک آملہ سار جو ہے یہ کھانے والی گندک ہے، اس کا کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں چیزیں، چھلکا ریٹھا، گندک آملہ سار اور اس کے ساتھ سرخ رائی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ہم وزن لے لینی ہیں۔ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ان کی صفائی کر لیں۔ اس میں اگر کوئی تنکا وغیرہ ہے تو وہ آپ جو ہے نکال دیں، کچرا وغیرہ ہے تو وہ نکال دیں، اور اس کے بعد آپ علیحدہ علیحدہ پیس کے اس کو آپ ملا لیں، اور اس کو جو ہے آپ 1000 mg کے کیپسول میں آپ اس دوا کو بھر لیں، صبح دوپہر شام آپ اس کو یوز کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گلے کا مسئلہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ جو معدے کی آنتوں کو سوزش ہو چکی ہے، جو معدے کی خرابی ہے، یہاں تک کہ جو معدے کے السر کے مریض ہیں تو ان کا السر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بہت ہی لاجواب دوا ہے، ضرور اس کو بنائیں، گھر میں رکھیں، ضرور آزمائیں۔ اگر آپ اس دوا کو نہیں بنا سکتے تو آپ بنی بنائی ہمارے دواخانہ سے جو ہے آپ منگوا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔